أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسموع درود و سلام امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس امت کے افضل ترین لوگ بنایا ہے۔ صحابہ کا گروہ، صحابہ کرام کی جماعت اس امت کی افضل ترین جماعت ہے۔ ہمارے دین اسلام کی عمارت یہ صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اگر اس بنیاد کے اندر کسی شک اور شبہ کو داخل کر دیا جائے اور کسی بھی قسم کی غلط بات کو اس کے اندر شامل کر دیا جائے تو یہ صحابہ کرام کا نقصان کم، اسلام کا زیادہ ہے۔ ہمارا پورے کا پورا اسلام اور دین کی جو عمارت ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے یہ پہلے بھی بات عرض کی تھی، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلبی خیر قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے دلوں کو چیک کیا ہے اور سب سے بہترین دل اللہ تعالیٰ نے میرا پایا ہے۔ یعنی پوری دنیا کے اندر جو سب سے بہترین دل تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور فرمایا میری امت میں سے اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں کو چیک کیا ہے، سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اور جو دل اللہ کو بہت زیادہ پسند تھے اللہ نے وہ دل میرے صحابہ کے لیے چنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو صحابیت کا شرف ہے یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ نبی علیہ السلام کا صحابی کون بنتا ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ انسان دنیا کے اندر جو ترقی کرتا ہے، کسی منصب کو پہنچتا ہے، وہ دو طرح کی ترقی ہوتی ہے۔ ایک ترقی ہوتی ہے نیچے سے اوپر کی طرف جانا، اس کو ہم بولتے ہیں ترقی، ارتقاء، اور ایک ہوتی ہے کسی منصب کا اوپر سے نیچے آنا، انسان کو کوئی چیز اوپر سے نیچے عطا کی جائے، اس کو کہتے ہیں عطا۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھے، ایک وہ منصب ہوتا ہے جس کو انسان محنت اور کوشش کر کے حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر جا کر وہ مقام، مرتبہ اور وہ منصب حاصل کرتا ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں کسبی، انسان کا اپنا کمایا ہوا، محنت کیا ہوا منصب اور عہدہ اور مقام، مرتبہ۔ ایک ہوتا ہے وہ مقام، وہ مرتبہ جو اللہ کی صرف عطا ہوتی ہے، جس میں انسان کی اپنی محنت کوشش نہیں ہوتی، بس وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اس کو بولتے ہیں وہبی۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت اور رسالت عطا کی ہے نا، یہ کسی نبی کی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا یہ بھی ایک وہبی منصب ہے جو اللہ نے لوگوں کو عطا کیا ہے۔ یہ محنت کے اوپر منحصر نہیں ہے، اللہ نے جس کو چاہا اپنے نبی کا صحابی بنا دیا، اللہ نے جس کا انتخاب کیا اپنے نبی کا شاگرد بنا دیا، اور اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار بنا دیا۔ یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کی جو جماعت اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو عطا فرمائی ہے، یہ نہ تو نبی علیہ السلام کا اپنا انتخاب ہے، نہ جو ہے نا کسی انسان کا اپنا کمال ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے جن لوگوں کو چاہا نبی کا ساتھی بنا دیا، وگرنہ آپ جانتے ہیں نبی کا چچا ساری زندگی نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والا،
ساری زندگی نبی کی خدمت کرنے والا، پرورش کرنے والا، آپ کی خاطر قریش سے ٹکر لینے والا نبی چاہتے ہیں آخری دم تک کہ وہ مسلمان ہو جائے، میرے کان کے اندر آہستہ سے کلمہ پڑھ دے، لیکن اللہ کا انتخاب نہیں، اللہ کی عطا نہیں ہے، منصب صحابیت سے وہ مشرف نہیں ہو سکے، محروم ہو گئے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابیت کا شرف یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ منصب ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا عطا کیا، اور پھر ایسے لوگوں کو عطا کیا جو بہترین تھے، بہترین دلوں والے لوگ اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیے۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ تو وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور جو بہترین دل تھے، جو کامیاب دل تھے، اللہ نے وہ اپنے نبی کے لیے منتخب کیے، اور یہ دل پاک صاف کر دیے اللہ نے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب اگر ان دلوں جن کا امتحان اللہ نے لیا، جن کو پاک اور صاف خود رب نے کیا، جن کی قدورتوں کو، گناہوں کو، غلطیوں کو اللہ نے معاف کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے مل کر بھی اس کے اندر ذرا برابر بھی کسی شک کی گنجائش نہیں رکھ سکتے۔ یہ اللہ کا عطا کردہ منصب۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنیں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ایک شخص کا ایک لمحہ برابر، یوں کہیں ایک سیکنڈ، نبی علیہ السلام کے ساتھ حالت ایمان میں گزار لینا، یعنی ایک شخص وہ ایک لمحہ حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارتا ہے، اور ایک بندہ اللہ اس کو نوح علیہ السلام جتنی عمر دے دے، اور وہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، جس چیز کو نیکی کہہ سکتے ہیں وہ کرتا رہے، وہ 1000 سال بھی عمر پا کر بڑی بڑی عبادات کر کے اس ایک لمحے کو نہیں پہنچ سکتا جو ایک شخص نے حالت ایمان میں اپنے نبی کے ساتھ گزارا۔ یہ ہے صحابیت کا شرف۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے، کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ صحابی ہونا کون سی فضیلت کی بات ہے، صرف صحابی ہونا کون سی فضیلت ہے۔ صحابی ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ایک بندہ آتا ہے، آ کر نبی علیہ السلام کی مجلس میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، واپس جانے لگے، سواری پر سوار ہوتے ہیں، وہیں گر جاتے ہیں، گردن میں سخت چوٹ آتی ہے، اور وہیں پر ان کی وفات ہو جاتی ہے، وہیں پر ان کی وفات۔ اب اس شخص نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نماز کا وقت بھی نہیں آیا، صرف اور صرف حالت ایمان میں نبی کے ساتھ تھوڑا وقت گزرا ہے۔ اس بندے نے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ ہے صحابیت کا شرف، اور یہ اللہ نے جس کو چاہا عطا کیا۔ یہ اللہ کی چوائس تھی، اللہ کا انتخاب تھا، جو اللہ نے ساتھی اور مخلص دوست اور لوگ اپنے نبی کو عطا کیے۔ گزشتہ خطبہ کے اندر میرا اصل جو عنوان تھا وہ تھا سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے گفتگو۔ خیر، آج ہم دیکھتے ہیں کیا صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ سیدنا معاویہ کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں؟ ویسے صحابی ہونا یہی کافی ہے،
نجات کے لیے، جنت کے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے آج پھر سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 پڑھی ہے۔ پچھلے جمعے میں نے اس کی کھل کر وضاحت کی ہے کہ کُلًا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ہر ایک صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور اس میں میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ، ان کا مقام بہت زیادہ ہے، ان کا درجہ بہت زیادہ ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں ان کا درجہ ان سے کم ہے، لیکن ہیں وہ بھی صحابہ۔ اور فرمایا کُلًا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا ہے یا بعد میں مسلمان ہوا۔ یہ درجات صحابہ کرام کے اندر موجود تھے، یہ درجات تو انبیاء کے اندر موجود۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کی جو جماعت ہے، ہم نے ان سب کا مقام و مرتبہ ایک نہیں بنایا، ہم نے تو ان کے اندر بھی تفاضل رکھا ہے، ان میں سے بھی بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ تو کیا مطلب، جو افضل ہے اور جو مفضول ہے، نعوذ باللہ وہ ناکام ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے انفرادی فضائل کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ان کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت، ام حرام کہتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا، جو بحری جہاد کرے گا، سمندری جہاد، قد اوجبوا، ان سب لوگوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ یعنی جن لوگوں نے میری امت میں سے سب سے پہلے سمندری جہاد کرنا ہے، وہ گروہ جنتی ہے، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا، ان لوگوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، سب سے پہلے سمندری جہاد کس نے کیا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی قیادت کے اندر، ان کی سرپرستی کے اندر یہ سمندری جہاد کیا گیا ہے۔ اس حدیث کی روح سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، اور یہ جنت کی ضمانت اور یہ جنت کی بشارت یہ نبوت والی زبان سے ان کو ملی ہے۔ ام حرام کہتی ہے، اللہ کے نبی وَأَنَا فِيهِمْ، کیا میں ان کے اندر موجود ہوں گی، میں جو ان میں شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا نام، جی ہاں، تو بھی ان کے اندر شامل ہوگی۔ اور پھر اگلا حدیث کا ٹکڑا، اس میں فرمایا کہ میری امت میں سے وہ لشکر جو کیسر کے شہر یعنی قسطنطنیہ اس کو فتح کرے گا، آپ نے فرمایا مغفور لہم، وہ سب کے سب بخش دیے گئے ہیں، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور یہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اچھا، اس حدیث کے آگے ام حرام پھر کہتی ہیں، اللہ کے نبی کیا میں ان فاتحین کے اندر شامل ہوں گی جو قسطنطنیہ پر حملہ کریں گے، اس کو فتح کریں گے؟ آپ نے فرمایا تم ان کے اندر شامل نہیں ہو، یعنی سمندری جہاد کے اندر تو شامل ہوگی، لیکن جو مدینہ کیسر کے اوپر حملہ ہوگا اس میں تو شامل نہیں ہوگی۔ اس حدیث کے دونوں ٹکڑوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے مغفرت کی بشارت بھی ہے اور جنت کی بشارت بھی ہے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جامع ترمذی کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عظیم صحابی کو
مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار کو دعائیں دی ہیں. آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ اس معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت عطا فرما، ہدایت یافتہ بنا اور ہدایت کا ذریعہ بنا، اور لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دینے والا بنا، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. دوسری دعا فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھلا، معاویہ رضی اللہ عنہ کو کتاب اللہ کا علم سکھلا. وَمَكِّنْ لَهُ فِي الْبِلَادِ، اور اس کو علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں کی سلطنت اور حکومت عطا فرما. یہ نبی نے دعا کی اور فرمایا مَكِّنْ لَهُ فِي الْبِلَادِ وَبَاقِهِ الْعَذَابِ، اور اس کو عذاب سے بچا. یہ کس کی دعا ہے؟ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اپنے عظیم صحابی اور مسلمانوں کے ماموں خان المؤمنین والمسلمین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اور پھر خود نبی نے اپنی زبان سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو رحمت والی بادشاہت قرار دیا. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی حکومت یہ خلافت تھی، اس کے بعد ظلم و ستم والی، کاٹ کھانے والی بادشاہ تھا. حالانکہ بات ایسے، آپ حدیث پڑھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ، حکومت والا معاملہ، آپ نے 3 درجے بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے نبوت و رحمت، یہ حکومت والا معاملہ نبوی ہوگا اور رحمت والا. ثم خلافت رحمت، پھر خلافت اور رحمت والا. ثم مملکت یا ملک رحمہ، پھر رحمت والی بادشاہت ہوگی. کیا خلافت کے علاوہ بادشاہت کوئی مذموم چیز ہے یا کوئی وہ غلط چیز ہے یا ملوکیت غلط چیز ہے؟ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس ملوکیت کو رحمت والی ملوکیت قرار دیا. اور دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز پر جو حکومت ہے، خلافت ہے، یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو جاتی ہے. یہ 30 سالہ دور خلافت کا. اس کے بعد سیدنا معاویہ کا دور شروع ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام نے اس دور کو رحمت والا قرار دیا. اس کو ظلم والا دور نہیں قرار دیا جا سکتا. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے یا کوئی ایک ایسا اثر نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ خلافت کے فوراً بعد ظلم و ستم والی بادشاہ آ جائے. جن لوگوں نے یہ ظلم و ستم والی بادشاہ بنانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اس کا غلط معنی کیا ہے، غلط ترجمہ کیا ہے اور اس کو سمجھا نہیں ہے. کسی ایک روایت اور حدیث کے اندر خلافت کے بعد کاٹ کھانے والی، ظلم و ستم والی بادشاہت کا تذکرہ نہیں ہے، رحمت والی بادشاہت کا ذکر ہے. اور یہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جو شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی عظیم الشان حدیث مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، پھر میرے اصحاب کو چنا، اور میرے صحابہ میں سے کچھ کو اللہ نے میرا وزیر بنا دیا، کچھ کو اللہ نے میرے انصار بنا دیا، اور کچھ کو اللہ نے میرے سسرال بنا دیا. یہ ذہن میں رکھیں، اللہ نے مجھے چنا، پھر اللہ نے صحابہ میں سے میرے وزیر چنا، کچھ لوگوں کو اللہ نے میرے انصار بنا دیا، اور کچھ کو اللہ نے میرے سسرال بنا دیا. اب آگے سنیں، اب سسرال کون ہے نبی کے؟ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے برادر نسبتی ہیں، امت کے ماموں ہیں،
سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، امت کی ماں ہیں، ان کے بھائی ہیں، اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کے سسر ہیں، ان کی بیٹی ہے، یہ نبی علیہ السلام، یہ بھی نبی علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ سیدنا ابو بکر بھی سسرالی رشتہ دار، سیدنا عمر بھی سسرالی رشتہ دار، اسی طرح سیدنا معاویہ اور سیدنا ابو سفیان یہ بھی نبی علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار۔ فرمایا کچھ لوگوں کو میرے سسرال بنا دیا۔ آگے کیا فرمایا؟ جو شخص ان کو برا بھلا کہے، جو ان کے اوپر تنقید کرے، جو ان پر طعن و تشنیع کرے، جو ان پر ناجائز الزامات، تہمت یا ان کی غلطیوں کو بنیادی طور پر بنیاد بنا کر ان کے اوپر تنقید کرے اور ان کو برا بھلا کہے، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور ساری کائنات کی لعنت برستی ہے۔ وہ شخص نبی کی زبان سے ملعون ہے، لعنتی ہے۔ جو بندہ نبی کے صحابہ کو، انصار کو، نبی کے سسرالی رشتہ داروں کو جو نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے ان کے اوپر برا بھلا کہتا ہے، ان کے اوپر تنقید کرتا ہے، خود نبی نے فرمایا ہے کہ وہ شخص لعنتی ہے، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، ساری کائنات کی لعنتیں برستی ہیں، اور وہ کائنات کا انتہائی مردود انسان ہے، لعنتی انسان ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ایسا شخص جو برا بھلا کہتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس بندے کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا اور نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا۔ جو شخص نبی کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، جو ان کی غلطیوں کو اچھالتا ہے اور ان کے اوپر تنقید کرتا ہے، ان کے ایمان کے فیصلے کرنے کی کوشش کرتا ہے، امت کے اندر ان کے بارے میں غلط نظریات اور عقائد پھیلاتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں خود نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرما دیا، اب اس بات کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ سیدنا معاویہ صحابی نہیں ہے، یہ نبی کے سسرالی رشتہ دار نہیں ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جو شخص سیدنا معاویہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتا ہے، پلید نظریات رکھتا ہے، ایسے بندے پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں اور وہ آئے دن اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے۔ اور پھر اس سے اگلی حدیث سنیں، الجامع الصغیر، شیخ البانی علیہ الرحمہ کی کتاب، اس میں انہوں نے حدیث نقل کی ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ یہ جتنی میں روایات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ سب اللہ کے فضل سے صحیح ہے، کوئی ایک حدیث بھی ان میں سے ضعیف نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ نظریہ کہ اللہ نے جو صحابہ کرام کے، اہل بیت کے فضائل اور ان کی شان، جو ان کے مناقب ہیں، جو صحیح روایات کے اندر موجود ہیں، وہی بہت زیادہ ہے۔ من گھڑت قصے بنا کر ان کی طرف منسوب کرنا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ایسے لوگوں کے بے شمار فضائل بیان فرما دیا۔ اب اگلی حدیث سنیں جس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سارے نسب ختم ہو جائیں گے، سب رشتہ داریاں ختم، کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی، سارے کے سارے نسب قیامت والے دن ختم ہو جائیں گے، ساری سسرالی رشتہ داریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا الا نسبی، مگر میری رشتہ داری، میرا نسب قائم اور دائم رہے گا، یہ نبی نے فرمایا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا میرا نسب بھی قائم رہے گا اور میرے سسرالی رشتہ دار بھی میرے ساتھ قائم رہیں گے، یہ الگ فرمایا۔ الا نسبی و سحری، سحر کہتے ہیں سسرالی رشتہ داریاں، میرا نسب بھی باقی رہے گا اور میرے سسرالی رشتہ دار وہ بھی میرے قریب ہوں گے۔ اب سیدنا ابو سفیان اور سیدنا معاویہ نبی کے سسرالی رشتہ دار، ان کا نسب نبی کے ساتھ رہے گا، اور یہ اس وجہ سے اس حدیث کی بنیاد پر روز قیامت بھی نبی کے ساتھ ہوں گے۔ ہاں، ان کے دشمن نبی کے قریب نہیں پہنچ سکتے، یہ نبی کے ساتھ ہوں گے، اور جہاں نبی جائیں گے یہ بھی وہیں جائیں گے، اور نبی نے اپنی زبان سے ان لوگوں کو جنتی قرار دیا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ نظریہ بھی ہے کہ شاید
نعوذ باللہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی حکومت یا ان کا جو دور خلافت تھا وہ ظالمانہ تھا؟ آئیے ذرا سنیے نبی اسلام کیا فرماتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین 12 امیروں تک درست رہے گا، اور ایک حدیث میں لفظ ہے کہ یہ دین 12 خلفاء تک بالکل صحیح قائم رہے گا، اور 12 خلفاء کی حکومت بالکل صحیح ہوگی۔ آپ تاریخ دیکھ لیں، سب لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں کے چھٹے حکمران، چھٹے خلیفہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کی روح سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بزمان نبوت ایک انتہائی نیک اور پارسا حکمران تھے، ایک عادل حکمران تھے۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیں تو دیکھیں سیدنا معاویہ کا دور خلافت اور ان کا جو بادشاہ کا دور ہے، اتنا پرامن دور اور اتنی ترقی کسی اور دور کے اندر مسلمانوں کی نہیں ہوئی۔ بلکہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے بڑی ایک مزے کی بات لکھی۔ کہتے ہیں کہ جب سیدنا معاویہ کے دور میں نا جہاد بھی لوگ انجوائے کرتے تھے، یعنی جہاد ان کا جہاد دفاعی نہیں تھا، اقدامی جہاد تھا، اور وہ جہاد اس کے ذریعے انجوائے کرتے تھے۔ کیسے؟ اتنی سلطنت اسلامیہ پھیل چکی تھی، اس قدر دور دور تک اسلام پھیل چکا تھا کہ لوگوں کی مرضی کے مطابق سیدنا معاویہ کے دور میں جنگی مہمیں بھیجی جاتی، حتیٰ کہ گرم علاقوں میں سردیوں کے اندر مہم روانہ کی جاتی اور ٹھنڈے علاقوں میں گرمیوں میں بھیجی جاتی، یعنی تاکہ مسلمانوں کو موسم بھی اثر نہ کرے۔ کیا مطلب؟ مسلمان اپنی مرضی سے جہاد بغیر کسی دشمن کے خوف و خطر کے اپنی مرضی سے اور بڑے کھلے دل سے جہاد کر رہے ہیں۔ یہ دور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کا دور ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی نظر میں سیدنا معاویہ کا کیا مقام ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، مصنف عبد الرزاق کی روایت، فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی، یہ اس وقت کی بات ہے جب سیدنا ابوبکر فوت ہو چکے ہیں، سیدنا عمر فوت ہو چکے ہیں، حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں، سیدنا علی شہید ہو چکے ہیں، کہ بعض صحابہ کرام اور بھی کئی فوت ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی سیدنا معاویہ سے بڑا عالم نہیں تھا۔ یہ کس کا تبصرہ ہے؟ مفسر قرآن حبر الامہ، امت کے بہت بڑے عالم سیدنا عبداللہ ابن عباس خود بہت بڑے عالم ہیں، اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان سے بڑا عالم اور نہیں دیکھا۔ اللہ نے اتنا علم، اور ایک حدیث میں فرمایا داہو انہو فقیہ، وہ بڑا فقاہت والا ہے، اللہ نے اس کو بڑی فصاحت و بلاغت سے نوازا ہوا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک وتر پڑھایا۔ کچھ لوگوں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، لے جی حضرت معاویہ نے ایک وتر پڑھایا، فرمایا داہو انہو فقیہ، وہ اللہ کے نبی کی حدیث کو سمجھنے والا ہے، اس کو پتہ، اس نے درست کیا ہے۔ یعنی یہ صحابہ کا نظریہ اور صحابہ کرام کا موقف ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں خلافت اور حکومت کا سیدنا معاویہ سے زیادہ حقدار کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار نہیں تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا تبصرہ اس وقت کا ہے جب ان خلفاء کا دور گزر چکا ہے، اور وہ خلافت علی منہاج نبوت اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ 4 خلفاء راشدین، ان کی حکومت، ان کی سلطنت اور ان کا جو طرز حکومت تھا، اس کا مقابلہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بات کا تبصرہ ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں حضرت معاویہ سے پڑھ کر کسی کو سفی نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے سیدنا عثمان کے بعد سب سے زیادہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا اگر کسی کو دیکھا ہے تو اس گھر والے کو دیکھا ہے، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے جزوی طور پر ایک تبصرے ہیں اور ان کا نظریہ، ان کے خیالات ہیں، ضروری نہیں کہ کلی طور پر ان سے اتفاق بھی ہو جائے، اس لیے کہ یہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا معاویہ سے کہیں افضل، اور یہ بات میں نے پچھلے خطبے کے اندر بھی کہی
مجھے بعد میں یہ بات پتہ چلی، کچھ بھائیوں نے یہ کہا قاری صاحب نے آج جمعے کے اندر ایک دعا کی ہے کہ اللہ ہمارا حشر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمارا حشر سیدنا علی کے ساتھ کر دے۔ یہ ایک اعتراض ہے، حالانکہ میں نے پچھلے جمعے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ، سیدنا معاویہ کبھی بھی ان کے مقام و مرتبے کو پہنچ سکتے نہیں ہیں، یہ واضح کہا ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے، اسی لیے اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اوپر انشاءاللہ۔ اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کبار محدثین، کسی نے نا یہ بات کی، پوچھا کہ کیا عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا سیدنا معاویہ افضل ہے؟ اس جواب دینے والے نے جواب دیا، یہ کیسا سوال کر دیا ہے؟ وہ خاک، وہ مٹی، وہ غبار جو معاویہ کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے سے پیچھے گزرتی تھی، یہ عمر بن عبد العزیز اس خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام ہے کبار محدثین کی نظر میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کاش میری عمر بھی اللہ معاویہ کو دے دے، میری عمر بھی اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو لگا دے۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے جو نماز پڑھنا، کسی نے حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا کیا میں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھوں جو سیدنا معاویہ کو گالی دیتا ہے، جو سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے، میں اس بندے کے پیچھے نماز پڑھوں؟ فرمایا تمام اہل سنت، امام احمد بن حنبل نے کہا اس کے پیچھے نماز مت پڑھو اور اس کی عزت بھی نہ کرو، ایسے شخص کا احترام بھی نہ کرو اور ایسے شخص کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھو جو صحابی رسول کو، عظیم سپہ سالار کو، مسلمانوں کے عظیم حکمران کو اور نبی کے ایک عظیم صحابی کو برا بھلا کہتا اور ان کو گالی دیتا، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی، اس کی عزت اور احترام بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ ہمارا جو عقیدہ اور نظریہ ہے عقیدۃ الولاء والبراء کہ کسی کے ساتھ محبت بھی رکھنی ہے تو وہ اللہ کی دین کی بنیاد پر، الحب للہ والبغض فی اللہ، کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ محبت ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ تمہاری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، صرف بات یہ ہے جب صحابہ پر حرف گیری کوئی آئے گی تو ہم اس کے خلاف بات بھی کریں گے، ہم اس کا قطعاً دل سے احترام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ صحابہ کا دشمن ہے، وہ صحابہ کرام کا مخالف ہے۔ اچھا، ایک اہم بات میں ذکر کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو ٹھیک ہے کہ نبی نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جائے۔ کہتے ہیں پھر یہ تاریخ کے اندر کتابوں میں یہ ان کے بارے میں غلطیاں نہیں لکھی ہوئی، انہوں نے کیوں نہیں خاموشی اختیار کی؟ سوال یہ ہے کیا ان کتابوں میں اور ان تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کے مثبت پہلو کوئی نہیں ہے؟ ان صحابہ کرام کے بارے میں مثبت پہلو ختم ہو چکے ہیں، مثبت باتیں ختم ہو چکی ہیں، یا اسی کتاب میں جس کتاب میں آپ اس صحابی کی غلطی تلاش کر رہے ہیں اسی کتاب کے اندر کیا اسی صحابی کی فضیلت نہیں ہے؟ آپ فضیلت کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان کی غلطی کیوں لیتے؟ یہی بیان کرنے کے لیے، یہی سمجھانے کے لیے میرے صحابہ کی غلطیوں کو پر تبصرہ نہیں کرنا، ان کو ہائی لائٹ نہیں کرنا، بلکہ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہمارے اسلام کا معاملہ ہے، ہمارے دین کا معاملہ ہے، یہ ہماری اساسیات ہیں۔ اور پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، صحابہ سے محبت کرنا، ان کا دفاع کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں ان کا متبع بنا دے۔ نبی نے فرمایا اصحابی کا نجوم،
میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، جس کی بھی اتباع کرو گے اللہ تمہیں کامیاب فرما دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے راستے پہ چلائے، اللہ ہمیں ان کا متبع بنائے، اللہ ان کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔